شادی کی پہلی رات تھی اور میں ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ میرے دماغ میں وہی سب گھوم رہا تھا جو شادی سے ایک رات پہلے میری دوست نے مجھے سب کچھ بتایا تھا کہ شادی کی رات کیا کیا ہوتا ہے، شوہر کو کس طرح سے خوش کرنا ہے، اور یہ سب میرے دماغ میں گھوم رہا تھا اور گھنٹیوں کی طرح بج رہا تھا۔ جیسے ہی میرا شوہر میرے قریب آیا تو میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکل گئی۔ جب میں دلہن بن کر کمرے میں پہنچی تو میرا دل خود باہر آنے کو تھا۔ نکاح سے لے کر آج رخصتی تک میں اسی خوف میں تھی کہ آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ دروازہ کھلنے کی آواز سے میرا جسم کپکپانے لگا۔ میرا شوہر چلتے ہوئے میرے پاس آیا اور مجھے دیکھنے لگا۔ اس کا یوں دیکھنا بھی مجھے خوف زدہ کر رہا تھا۔ اس کے بعد میرا شوہر میرے سامنے آ کر بیٹھا اور اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا، اور اس وقت میں باقی دلہنوں کی طرح شرماتے ہوئے نہیں بلکہ کپکپاتے ہوئے بیٹھی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں مسلسل کانپ رہے تھے۔ میرا شوہر میری تعریف کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ تم بہت خوبصورت ہو، تمہاری تصویر دیکھتے ہی میرا تم پر دل آ گیا تھا، بھلا کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ دوسری طرف میرا دل و دماغ سن ہو رہا تھا۔ حالانکہ میرے شوہر مجھے پہلے بھی دیکھ چکے تھے، کیونکہ نکاح کے 2 ماہ بعد ہماری شادی ہوئی تھی۔ نکاح کے وقت میرے دل میں باقی لڑکیوں کی طرح بہت سارے ارمان تھے۔ میں شرمائی ہوئی سب کی چھیڑ چھاڑ سنتی تھی اور دل ہی دل میں خوش ہوتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو تب صرف ایک جھلک دیکھا اور میری دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی تھیں۔ اگر حالات وہی رہتے تو یقیناً آج شرماتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ ان کی تعریفیں وصول کر رہی ہوتی، مگر کچھ ہی دن پہلے میرے ساتھ ایک سانحہ ہوا تھا جس نے مجھے ہلا کر ہی رکھ دیا تھا، اور میرا دل اس دنیا سے جینے کو ہی اٹھ گیا تھا۔ ہر پل خوف کے حصار میں مبتلا رہتی، اور آج تو میں پورے حق کے ساتھ اپنے شوہر کے پاس آئی تھی، مگر میرا دل خوف کے مارے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میرا شوہر جو مجھ سے باتیں کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ میں بہت خوبصورت لگ رہی ہوں اور مجھ پہ یہ جوڑا بہت حسین لگ رہا ہے، آج ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پری سیدھا میرے کمرے میں اتر آئی ہے۔ اب ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ میرے شوہر کی نظریں عجیب طریقے سے مجھے کھوجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ باتیں کرتے ہوئے ان کی نظر میرے وجود پر پڑی تو وہ چونک اٹھے، اور ان کے چونکنے سے میں سہم گئی۔ انہوں نے مجھے بہت ہی غور سے دیکھتے ہوئے ایک عجیب سی بات کہی، اور اس بات نے مجھے پھر سے سولی پر لٹکا دیا۔ مجھے لگا انہیں میرا راز معلوم ہو گیا ہے، میری وہ حقیقت جو میں نے آج ان سے چھپائی رکھی تھی، شاید وہ سب جان گئے ہیں۔ مگر مجھے حیرت تب ہوئی جب انہوں نے سر جھکا کر کہا کہ میں تھک گیا ہوں، یقیناً تم بھی تھک گئی ہوگی، اس لیے کپڑے بدلو اور سو جاؤ۔ یہ کہتے ہی وہ خود بھی بستر پر لیٹے اور سو گئے، حالانکہ انہوں نے کپڑے بھی نہیں بدلے تھے، اور میں اپنی جگہ پر ساکت بیٹھی رہی۔ عجیب انسان تھے کہ انہوں نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا، اور اس بات پر میں پریشان ہونے لگی تھی اور میرا دل مزید بھاری ہو گیا تھا۔ میں کپڑے بدل کر واپس بیڈ پر بے دلی سے آ کر لیٹ گئی تھی۔ میرے دماغ میں صرف اور صرف بس یہی چل رہا تھا کہ پہلی رات میرے شوہر اس طرح کیسے سو گیا، اور پہلی رات ہی انہوں نے مجھے اپنانے کی بجائے ادھر ادھر کی باتیں کی اور سونے کو کہہ دیا۔ پوری رات میں اسی پریشانی اور خوف میں جاگتی رہی۔ اگلے روز ہمارا ولیمہ تھا۔ میں بامشکل اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے بیٹھی تھی۔ آج بھی میری تعریف سب نے کی، بلا شبہ میں بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ میری شادی کے ہار سنگھار نے میرے حسن کو مزید نکھار دیا تھا، اور آج کی رات تو مجھے اپنے اوپر پورا یقین تھا کہ میرا شوہر مجھ پر حق جتائے بغیر نہیں رہ سکے گا، مگر میں دل ہی دل میں ڈری ہوئی بھی تھی، مگر ایک عجیب سی چاہت بھی تھی کہ وہ اپنا آپ مجھ پر جتائیں اور اپنا حق وصول کریں۔ اس رات مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ میرے شوہر کمرے میں آئے اور ان کا مزاج بہت خوشگوار تھا۔ مجھے تھوڑا بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن میں منتظر بھی تھی۔ لیکن سب سے بڑا دھچکا تو مجھے تب لگا جب میرا شوہر ولیمے کی رات ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا اور خود سونے کے لیے چلا گیا، اور میں صدمے میں گم بیٹھی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ حالانکہ وہ اتنے اچھے موڈ میں کمرے میں آتے ہیں، لیکن پھر آتے ہی ادھر ادھر کی باتیں کر کے سونے کے لیے کیوں چلے جاتے ہیں؟ کیا مجھ میں اتنی کشش بھی نہیں تھی کہ میرا شوہر مجھ پر توجہ دے؟ میرا دل بری طرح ڈوب رہا تھا، میری حالت عجیب سی ہونے لگی تھی۔ ایک تو میرے دل میں پہلے ہی اتنا خوف موجود تھا،
اور اپنے شوہر کا اوپر سے یہ عجیب رویہ دیکھ کر میں اور الجھن میں مبتلا ہو رہی تھی۔ پر بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے بہت نرمی سے بات کرتے تھے، بہت اچھا سلوک کرتے تھے، مگر پورا 1 مہینہ گزر چکا تھا لیکن ہمارے رشتے کی بنیاد ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، اور اس بات نے میری نفسیات پر ایک گہرا اثر ڈال دیا تھا۔ میری حالت دن بدن بگڑنے لگی تھی، اور اس بات کا ذکر میں نے اپنے شوہر سے نہیں کیا تھا۔ میری طبیعت مسلسل خراب رہنے لگی تو میرے شوہر کو شک ہونے لگا۔ وہ مجھے زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ شادی کو 3 مہینے گزر چکے تھے اور میں حاملہ ہو گئی تھی، اور اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرا ازدواجی رشتہ تو ختم تھا ہی، اور اب میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا۔ کوئی بھی غیرت مند انسان یہ سب کچھ نہیں سہ سکتا۔ دل چاہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کروں۔ میرا وجود بالکل بے جان اور ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے میرے شوہر کو کچھ ہدایات دیں۔ شادی سے تھوڑے دن پہلے ہی میں بازار میں جا رہی تھی۔ پیچھے سے 2 نوجوان آئے جنہوں نے میرے منہ پر کپڑا رکھا اور مجھے کسی سنسان وادی میں لے گئے۔ وہاں پر انہوں نے میری عزت لوٹی اور میرا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ میں چیخ چیخ کر فریاد کرتی رہی، روتی رہی، لیکن میری آواز کسی نے بھی نہیں سنی۔ سب سے زیادہ حیرانگی والی بات یہ تھی کہ جب میرے شوہر کو اس بارے میں پتہ لگا تو انہوں نے کوئی بھی سخت قدم نہیں اٹھایا، حالانکہ میں اس بات کے لیے تیار تھی، بلکہ انہوں نے میرا پہلے سے زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا۔ دن سے رات ہو گیا اور رات سے دن ہو گئی، لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں پوچھی۔ حمل کی مدت بہت اچھے سے گزر گئی۔ پھر شادی کے 7 ماہ بعد ایک صحت مند بچہ پیدا ہوا۔ اس بچے کی قسمت پہ مجھے افسوس ہوتا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ اس کی قسمت میں شاید اس کے باپ کا پیار موجود نہیں ہے۔ مجھے اس بچے سے خاص ہمدردی نہیں تھی، لیکن میرا شوہر اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ میں اس بات کو سوچنے پہ مجبور ہو گئی تھی، آخر ایسا کیا ہے اس بچے میں؟ یہ تو ان کی اپنی اولاد بھی نہیں ہے، تو پھر اتنا خیال کیوں رکھتے ہیں اس کا؟ یہ سب سوچ سوچ کر میری دماغی حالت خراب ہو رہی تھی۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ آپ اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں؟ یہ آپ کا بچہ نہیں ہے، اور نہ ہی آپ نے مجھ پر غصہ کیا، یہ کسی اور کا بچہ ہے۔ میرے ساتھ ظلم ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتے رہے اور میری باتیں سنتے رہے، لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ 2-3 دن گزرے، لیکن میں نے پھر جواب مانگا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اب وہ تنگ آ چکے تھے۔ انہوں نے جواب دینا بہتر سمجھا، اور پھر وہ رونے لگے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ وہ سب کچھ کرنے والا تمہارے ساتھ میں ہی تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ میں ایک بہت برا انسان ہوں۔ میں نے پہلے بھی کافی لڑکیوں کا استعمال کیا ہے، اور تمہارا استعمال بھی اسی طرح کیا۔ مجھے تو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ تم ہی میری دلہن ہو۔ یہ سب کچھ سن کر میرا دل ٹوٹ سا گیا، اور یہ بچہ بھی انہی کا تھا۔ انہیں بھی اس بات کا اچھے سے پتہ تھا، اور یہ ایک ایسا کڑوا سچ تھا جسے ہم دونوں ہی ہضم نہیں کر سک رہے تھے۔ اور جب مجھے اس بات کا پتہ لگا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ شوہر بھی میرا تھا، وہ بچہ بھی میرا تھا، مگر فرق صرف اتنا تھا کہ جو کام جائز طریقے سے ہو سکتا تھا وہ ناجائز طریقے سے ہوا تھا، اور میری مرضی کے خلاف ہوا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ مجھے بہت زیادہ اذیت دی گئی تھی۔ شادی کی پہلی رات ہی میرے شوہر کو پتہ چل چکا تھا کہ میں وہی لڑکی ہوں، کیونکہ جب انہوں نے میرے ساتھ یہ سب کیا تھا تو انہوں نے میری شکل نہیں دیکھی تھی۔ میرے منہ کے اوپر کپڑا تھا۔ اس حادثے نے مجھے اندر سے جھنجھوڑ دیا تھا۔ میرا شوہر بہت زیادہ شرمندگی اور ندامت میں تھا، اور اسی وجہ سے وہ میرے ابھی تک اتنا قریب نہیں آئے تھے، کیونکہ وہ بہت زیادہ شرمندہ تھے۔ انہوں نے اپنی اس حرکت کی مجھ سے بھی معافی مانگی، اور اللہ سے بھی، کہ آئندہ وہ یہ سب کچھ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ کچھ عرصہ میں ان سے ناراض رہی، لیکن پھر میں نے انہیں معاف کر دیا، کیونکہ اس کے بعد مجھے اپنا گھر بسانا تھا۔ اس بچے کی پرورش اچھے سے کرنی تھی، جسے نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس دنیا میں لے آئی تھی۔ یہ کہانی محض انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائی گئی ہے۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔